ذکی صاحب یہ دیکھیں کہ میں نے 2-3 سوال اٹھائے ہیں، باقی وہ انگریزی پہ میں بعد میں آتا ہوں جو آپ کا ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ساری چیزیں ہم جب سوشل میڈیا کے حوالے کر دیں گے اور وہاں پہ مثال کے طور پہ ابھی آپ مجھے کہیں گے نا کہ یار فلاں سورہ نکال کے تلاوت کر لیں ثواب ہے، فلاں سورہ نکال کے دم کر لیں ثواب ہے، فلاں سورہ پڑھیں، تو اس میں جو قرآن پاک سے آپ پڑھیں گے نا اس میں نہ زیر نہ زبر کی کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں تو کوئی بھی جو ہے غیر مذہب یا خدا نخواستہ کوئی بھی بندہ شرارت کے طور پہ اس کو اس میں ڈال دے گا. تو سوشل میڈیا مدد کر رہا ہے یا سوشل میڈیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ نقصان کر رہا ہے؟ بڑی مہربانی شمسی صاحب، آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. دیکھیں یہ جو چیزیں بدل رہی ہیں، آگے ہم ایک ترقی کر رہے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ایک وقت تھا ہم فون گھر میں ہوتا تھا، پڑا ہوتا تھا ٹیلی فون، پھر بڑے ایک عرصے کے بعد چھوٹا سا ایک موبائل آیا، ٹھیک، اس کو سنتے تھے ہم. پھر یہ ویڈیو موبائل آ گیا بڑا. اب اس کے اوپر پہلے ہم خط لکھتے تھے شادی کے لیے، یا ڈیتھ ہو جاتی تھی، ڈیتھ کا میسج ایک خط کے ذریعے دیتے تھے جو 3 دن لگ جاتے تھے، یا پھر وہ تار ہوتا تھا، ایک 4 ورڈز کی تار ہوتی تھی، وہ ایک ورڈ کے پیسے ہوتے تھے. اب یہ 1 سیکنڈ میں آپ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ میسج دینا چاہتے ہیں آپ دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ اتنی کامیابیاں ہیں اس میں بہت سارے لو پولز بھی ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، وہاں پہ اینٹی ریلیجن بھی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ دہریے اپنا پھیلا رہے ہیں، وہ اپنا پھیلا رہے ہیں، مذہبی اپنا پھیلا رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا مذہب پھیلا رہا ہے، اپنی پسند کی بات کی جا رہی ہے. تو اس میں آج کے دور میں بچ کے نکلنا، یہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا تقوی اور آپ کتنی سٹڈی کرتے ہیں پازیٹیولی، کس طرح آپ بک کو پڑھتے ہیں. آج بھی کتاب اگر پڑھی جائے تو اس سے ہم نالج گین کر سکتے ہیں. اچھا، نالج بھی، اس پہ کانفیڈنس بھی، آپ کا ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی ہے نا، جیسے یہ پین میرا کانفیڈنس ہے، ہاں جی، تو وہ بک بھی ایک کانفیڈنس ہے. ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، کتابیں پڑھتے تھے سیاست پہ، اس کے علاوہ کاروبار پہ، بزنس پہ، سوشل ورک پہ، یہ کتابیں ہم پڑھتے تھے، وہی آج ذہن میں ہے. آپ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ کے کچھ دیر بعد آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے وہ کہ آپ نے کیا سنا، کیا دیکھا آپ نے. تب تو پیج بھی یاد رہتے تھے، آپ کتاب پڑھتے تھے کہ فلاں پیج پہ فلاں فقرہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس نئی ترقی میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اس کے ریزلٹس، لیکن دیکھ کے چلنا چاہیے. لیکن نئی نسل جو ہے ہماری وہ بڑی مذہب سے اب ہٹتی جا رہی ہے کافی حد تک، باہر بھی، پاکستان کے اندر بھی. لیکن آپ اردو کی میڈم بات کر رہی ہیں، دیکھیں اردو جو ہے، اردو کے لیے یہاں پہ پاکستان کے اندر بڑی پرانی ایک تحریک چل رہی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اردو نافذ ہو. حالانکہ پاکستان میں تحریک چلانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونککہ جو بھی تحریک کے نام سے خواہ وہ پارٹی آئی ہے، تحریک انصاف ہو یا وہ تحریک کون سی تھی ان کی محترم طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک ہو یا جو بھی ہو، جس کے ساتھ تحریک کا نام آ گیا نا وہ نہیں چلتی، وہ چلتی نہیں. تو بہرحال وہ آج بھی اردو کی تحریک چلاتی ہیں، اس میں کچھ خواتین ہیں، بندے بھی ہیں اس میں بھی اس کی کبھی کبھی میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں، میں ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی سے کیا میں نے، تو میں اس کو سوچتا تھا کہ یہ جو ہمارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، لوئر مڈل کلاس ہیں، وہ کیوں نہیں آگے آ سکتے. آپ یہ دیکھیں جاگیردار جو ہیں، بڑے بڑا سرمایہ دار جو ہے، اس کا بچہ باہر ہالی ووڈ میں باہر پڑھ کے آتے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھ کے آتے ہیں، کوئی امریکہ کوئی کہیں سے، اور یہاں بھی وہ بڑے بڑے جو اسکول ہیں وہاں پڑھتے ہیں. اور آج تک جو پاکستان کے اندر ناانصافی ہے، ناانصافی کا جو نظام ہے، کیونکہ وہ جو بیوروکریسی میں لوگ آتے ہیں اور وہ انہوں نے غربت نہیں دیکھی ہوتی، ٹھیک ہے، اس میں جو اکثریت ہے وہ انہی فیوڈلز کی ہے اور اس کیپٹلسٹ لوگوں کی ہے.
ان کے بچوں کی وہ مطلب ذمہ دار گھرانوں کے بچے پہلے ہی برسر اقتدار ہوتے ہیں، انہی میں سے کوئی. اچھا اب جو غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے اگر اسکول میں، وہ ایک کارپوریشن کے اسکول میں پڑھتا ہے، اس کو اتنی انگلش کی وہاں نہیں تیاری کی نہیں ہے. ہاں جی، وہ بیچارہ اردو پڑھ ٹینسز پڑھ کے ہی ہاں جی، وہ مڈل اور میٹرک تک آتا ہے، جب وہاں سائنس اب انگلش میں ہے، یا تو ٹینسز رٹے جاتے ہیں اب میں تو یا پھر بھاگ جاتے ہیں. اب آگے آ جائیں، چائنا ہے، چائنا نے کیوں ترقی کی؟ وہ اپنی زبان میں ان کی اپنی زبان ہے. رشیا نے کوئی ترقی کی، اس کی اپنی زبان ہے. جاپان نے یعنی وہ تعلیم بھی اپنی زبان میں، سائنس بھی اپنی زبان میں ہے ان کی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جرمنی اس کی اپنی زبان، بہت بڑی بات. جرمنی تباہ ہو گیا تھا، انہوں نے انگلش کا سہارا نہیں لیا، بالکل انہوں نے اپنی زبان استعمال کی. تو اردو بہت اچھی تھی. یہاں پہ انگریزوں نے انگریزی چھوڑی، انگریزوں نے اپنے پروردہ افیسر چھوڑے یہاں پہ، جنہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی، اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں، اور اس کے بعد جو فیوڈل لٹریسی ریٹ بہت اوپر آ سکتا ہے اگر ہماری سائنس بھی اردو میں ہو معلومات. آپ کے ڈاکٹر آج جو آپ کی 44% ہے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، انگریزی آپشنل ہونی چاہیے. آپشنل، ہاں ہر زبان آپشنل ہو. آپ چائنیز پڑھیں، آپ انگلش پڑھیں، عربی پڑھیں، ساری. اب دیکھو عربوں نے ترقی کی ہے، جب ان کا آئل نکلا ہے تو انہوں نے کوئی انگریزی زبان نہیں اپنی لینگویج کر لی. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے سرکاری زبان بھی عربی رکھی. آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران جو قومیں ہیں نا، جو قومیں بنتی ہیں. تو یہ میں نے پارٹی کے اندر بھی یہ ہماری اسٹرگل رہی ہے، اور عمران خان بھی یہ چاہتے تھے کہ نہیں ہماری لینگویج میں ہو بات. بالکل ایسا. اس لیے وہ دیکھیں نا اردو بولتے تھے، باہر بھی جاتے تھے نا تو اپنے پاکستانی کے ساتھ انگلش نہیں بولتے تھے، انگلش کے ورڈ نہیں استعمال کرتے تھے. اردو کو ہم نے کیوں اگنور کیا ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ عدالتوں نے بھی فیصلے دیے کہ اب یہاں بحث بھی اردو میں ہوگی، فیصلے بھی اردو میں لکھے جائیں گے. یہ 80 میں فیصلہ آیا تھا کہ 10 سال بعد اردو نافذ کی جائے. ایک اور بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اب بیوروکریسی کے جو ایگزامز لیے جائیں گے CSS کے، وہ بھی اردو میں لیے جائیں گے. ہاں پھر یہ کیوں اس کو اگنور کیا گیا؟ میرے خیال میں اگنور اردو آج سے ہی نہیں ہو رہی، بلکہ جب سے یہ ہماری قومی زبان بنی اس کے بعد سے ہی اسے اگنور کرنے کا سلسلہ بھی ساتھ ہی سٹارٹ ہو گیا. اردو کو ہمیشہ سے وہ اہمیت نہیں ملی ہمارے ملک میں جو ملنی چاہیے تھی. آپ گھر کے ماحول دیکھ لیں، گھر میں بچے جو ہیں سب سے پہلے اسے آپ چاہیں گے کہ کسی انگریزی اسکول میں داخل کروائیں جہاں تمام سبجیکٹس جو ہیں وہ اردو میں کی بجائے انگلش میں، اور گھر میں نہ بولیں، یعنی انگلش میڈیم اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول. اور اس کے علاوہ گھر میں آپ اردو میں بات نہ کریں، انگلش میں بات کریں. بچوں سے انگلش میں بات کی جائے گی. جب بچہ پڑھے گا گھر میں ہی، وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو ہماری کچھ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا، اپنی زبان کو اگنور کیا، نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری نسل اس کی پہچان باحیثیت ایک قومی زبان اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچے اس کو اپنانا ہی نہیں چاہتے. یہ بنیادی بات ہے. یہ بنیادی بات ہے، کیونکہ دبئی میں رہتے ہوئے میں نے بچے باقاعدہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اردو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم کیوں پڑھیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ کیونکہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے آفیسز میں جانا ہے تو وہاں بھی ہمیں انگلش ملے گی. نہیں خیر، وہاں تو ایک مجبوری ہو سکتی ہے نا، دبئی میں پڑھنے والوں کی یا UK میں پڑھنے والوں کی. ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میں پاکستان میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں بھی یہاں بچہ جب آفس میں جائے گا تو اسے انگلش میں ہی کام کرنا ہوگا. جی، تو پھر وہ اس کا سوال یہی ہے کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، تو پھر جب وہ دفتروں میں رائج نہیں ہے، جب وہ باہر ہمیں فائدہ نہیں دیتی ہے، تو ہم اسے کیوں پڑھیں؟ جبکہ سوشل میڈیا پہ ہم اب اردو زبان میں لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. AI بھی ہماری مدد کرتی ہے اردو زبان میں. بے شک ان کے ورڈکس آپ کو درست کرنے پڑتی ہیں بعض چیزوں میں، وہ ایکوریٹ نہیں ہے، 100% ایکوریٹ نہیں ہے، نہ وہ انگریزی میں نہ وہ اردو میں. تو لیکن پھر بھی اردو ادب کا ایک ہے. یہ جو ہم کتاب نویسی کی بات کر رہے ہیں یا بک ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں، لکھی تو جا رہی ہیں بکس، میں بھرمار دیکھ رہا ہوں پبلشرز چھاپ رہے ہیں، لیکن پڑھنے کا وہ رجحان نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی ابتدا ہے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. جب اگر میں لکھتی ہوں تو مجھے شوق تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ہمارے ابو
कुतुब भी नहीं करते थे, उससे हमें भी ये शौक डेवलप हुआ। जब हम गए कॉलेजेस में और स्कूल्स में तो हमारे असातिज़ा ने कहा कि ये किताब आप लाइब्रेरी से इशू करवाएं, ये आपने पढ़नी है। आज भी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आज उन्हें इंग्लिश नॉवेल्स के नाम दे दिए जाते हैं कि आप ये इशू करवाएं और ये पढ़ें। उनको उर्दू की तरफ जब उस्ताद या घर से माँ बाप उसका रुझान नहीं तलबा का लेके आएंगे उर्दू की तरफ, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कि हम अपनी जो मादरी जुबान है या जो कौमी जुबान है उसकी तरवीज किस तरह से कर सकते हैं। अब बजट जो है वो जब उसकी अनाउंसमेंट होती है वो उर्दू जुबान में होती है, जब उसको आप स्टडी करते हैं बुक रीडिंग में तो वो अंग्रेजी जुबान में होती है। जकी साहब ये भी बड़ी अहम बात है ना, ऐसा ही है जो मैं ऐसे ही है। देखें, ये सिंध के वजीर आला ने बजट पेश किया, उसने इंग्लिश में किया, तो फिर जब यहाँ पे उर्दू में कौमी असम्बली में किया, लेकिन उसमें ज़्यादा वर्डिंग इंग्लिश की थी, चीज़ें चल रही थी वो। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने देखा सियासी पार्टियों के अंदर भी, मतलब एक जाहिल आदमी है ना, लेकिन वो अंग्रेज़ी बोल रहा है। मतलब आप बरतानिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ इंग्लिश बोलते हैं ना, जो अंग्रेज़ हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उसमें कई अनपढ़ जो हैं या थोड़े बहुत पढ़े अंग्रेज़, वो बेचारे भीख मांगते हैं। ठीक है ना, वो क्योंकि वो उनका वो इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है, लेकिन इंग्लिश उनकी जुबान है। ये तो तुसी ये गल करती अपना अमानुल्लाह मरहूम, हमारे जो बड़े लेजेंडरी एक्टर थे और मज़ाहिया, उनका बड़ा थिएटर के लिए बड़ी खिदमात हैं। वो कहते हैं यार मैं ना एक दफा गया यूके, सानू तो अंग्रेजी आंदी नहीं, उन्होंने देते एने बच्चे अंग्रेजी बोलते so, आपने तो वही वाली बात कर दी कि उन्होंने बच्चे अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो की कोई अच्छा, फारसी बोलेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, ये देखे अब पाकिस्तान में ये देख रहे हैं, हम किसी सियासी पार्टी में बैठे हैं ना, मतलब एक मीटिंग में बैठे हैं, एक आदमी वो इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है पार्टी चेयरमैन से, तो बाद में जब तबसरे होते थे हम लोग बैठे होते थे, तो मसलन बैठे हैं तो एक दो कहते यार बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, और जब उस पढ़े लिखे से बात की जाती थी ना, भी बताएं इसका हल क्या है, ये क्या करें, तो वो बेचारा बिल्कुल जीरो होता था। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो कम्प्लेक्स आया ना एक आम क्लास के आदमी, वो ये आया कि ये इंग्लिश पढ़ा हुआ है, हालांकि वो उससे ज्यादा काबिल हो सकता है जो उर्दू मीडियम में देखा है जी, वो उससे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले डफर और उर्दू बोलने वाले, लेकिन उर्दू बोलने वाले को हमारा यहाँ पे पाँव पटक के चलने वाले अंग्रेजदान, हाँ, उसको उर्दू बोलने वाले को यहाँ चांस नहीं दिया जाता ना। तो इसीलिए पाकिस्तान हमारा मईशत भी पीछे है। ये जो आपने अभी बजट की बात की है, बजट में जिस तरह ये ज़रबें तकसीमें दी गई हैं, वो सबको नजर आ। एक आम आदमी ने भी कहा यार ये क्या दे रहे हैं, इन्होंने क्या दिया पाकिस्तान सर? कुछ नहीं। और अभी ये नमाय फिक्रिया है। ये एक हफ्ते से पेट्रोल की कीमत डेली $1-2 कम हो रही है, लेकिन ये बैठे देख रहे हैं। और कल मुआहदा भी होने जा रहा है, कल मुआहदा भी होने जा रहा है, और अभी भी ये कह रहे हैं हफ्ते वाले दिन हम करेंगे, तो हालांकि करनी कल चाहिए। और जब इन्होंने ये किया, जब इन्होंने महंगा किया तो 150 रुपया एकदम ऊपर ले गए, 2-2 रुपए करके नीचे ला रहे हैं, 5-5 रुपए करके नीचे ला रहे हैं। इमरान खान ने तो 150 रुपए पर लीटर पेट्रोल था, सिर्फ 5 रुपए बढ़ाए थे। उसने 65 रुपए था जब आया था, हाँ जी, तो 150 तक ले गया था, और डॉलर भी बहुत 4 साल बाद, 3.5 साल बाद, नहीं शुरू में ही तो 150 तक 3.5 साल। 65 रुपए पे मैं नवाज शरीफ की जिस दिन गवर्नमेंट खत्म हुई है ना, हाँ जी, उस दिन पेट्रोल 65 रुपए था। अब जिस दिन ये इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म की, उस दिन 165 था पेट्रोल। हाँ बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 6 महीने और जो डॉलर था, हाँ, वो 280 था। तो ये देखें, इन्होंने अगर जबकि नवाज शरीफ जब गया है, तो डॉलर 100 रुपया था, 110 रुपए था। नहीं, उससे पहले जब नहीं, नवाज शरीफ जिस दिन गया, परवेज मुशर्रफ गया 60 रुपए था। हाँ, लेकिन पीछे चलते जाइए ना, जवाब भाई फर्क नहीं है। 280 देखो 60, जब परवेज मुशर्रफ गया तो 60 रुपए का था। चलो 200 तो नवाज शरीफ आया तो 120 का हो गया, डबल हो गया। ये नहीं कहना चाहिए 110 का। ये चले, ये बढ़ता है जरूर हमारा सर। नहीं, इन्फ्लेशन ਤੁਹਾਡੇ लीडर थे जनाब, वो कहते थे, नहीं वो कहते थे किबला अलामा
عمران احمد خان نیازی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو میری بیوی نے اٹھایا کہ یہ دیکھو ڈالر بڑھ گیا ہے، تو میں کہتا بڑا ظلم ہوا ہے، اس نے کہا تم وزیر اعظم ہو، یہ آپ نے سنا نہیں؟ ہاں سنا تھا. اب تو پھر مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان وزیر اعظم کی اپروول کے بغیر اسد عمر نے بڑھا دیا. نہیں اب میں بتاتا ہوں. دیکھیں عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے پہلی دفعہ، تو یہ او خدا دا خوف کرو ذکی صاحب، ان کو وہ وزیر اعظم تھا، رنگیلا نہیں تھا. نہیں تو بنے تھے نا، تو انہوں نے پاکستان چلایا، معیشت چلائی، بہتر تھی معیشت اس وقت معیشت بہتر تھی آج کی معیشت سے. یہ نہ کہ پہلی دفعہ تو بلکہ زیادہ چھکے لگتے ہیں. نہیں چھکے نہیں لگتے. بہرحال وہ ایک شریف آدمی تھا جس کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اور سب نے مل کر نکالا انہیں، اور آج جیل میں ہے وہ. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا. ویسے میں آپ کو بتاؤں وہ اپنوں کی چال کا نشانہ بنا ہے. اب یہ اپنوں کی چال کا نشانہ بنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. وہ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں جو لے کے آئے تھے. نہیں وہ لے کے آئے تھے، لیکن جو چھوڑ گئے وہ بھی تو اپنے تھے. وہ بھی اپنے تھے، جو لے کے آئے تھے وہ بھی اپنے تھے، تو جنہوں نے دغا کیا وہ بھی اپنے. ٹھیک ہے چلیں جی. پاکستان میں ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے پہاڑ جتنا بجٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پتہ نہیں ریزہ ہو کے کس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. تو یہ بھی وجوہات بتائیں کہ یہاں ہم صرف اردو کو ہی نہ روئیں، وہاں پہ جو لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یہاں پاکستان کے اندر، حکومتوں پہ ڈالنے کی بجائے ہم دیکھیں کہ یہ کون سا سسٹم ایسا ہے کہ جو صرف ایوان اقتدار والوں کو مزید مضبوط کرتا ہے، اور جو محکوم ہیں ان کو جو ہے مڈل کلاس سے بھی غربت کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو صوبوں کا بجٹ تھا جو کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے کیا تھا کہ بھئی اتنا سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، کے پی کا، پنجاب کا، اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ ہر صوبے میں کہ بجٹ سے کٹوتی کی گئی ہے. اب وہ جو جہاں ڈیولپمنٹ کے جو پیسے رکھے گئے ہیں صوبائی، وہ کتنے کم رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور سارا وہ چلا گیا ہے اب آپ کا وفاقی گورنمنٹ میں. تو یہ عمران خان کے دور میں تو ایسے نہیں ہوا تھا. جو صوبائی صوبوں کو ملنا چاہیے تھا وہ ملتا رہا ہے، جو تھی 2018 میں جو ترمیم کی گئی تھی. تو اب انہوں نے جو کیا ہے، تو کیا یہ صوبوں کے ساتھ انہوں نے اگر چپ کر کے انہوں نے ان کے ساتھ، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اور ان کی مل کے حکومت ہے، تو سندھ نے فوری طور پہ ایگری کر لیا زرداری صاحب نے، تو ایک کے پی رہ جاتا تھا. بلوچستان بھی انہی کا ہی ہے، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی ایگری کر لیا، تو کے پی نے بھی کر لیا. ٹھیک ہے، اگر نہ کرتا تو ظاہر انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ حکومت کے ساتھ یہ نہیں کر رہے، تعاون نہیں کر رہا ہے، اور یہ صوبہ سامنے کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے آپ کی پاکستان کے اندر اس گورنمنٹ نے کتنا نقصان دیا ہے اس بجٹ میں. ٹھیک ہے، صوبوں کو، اور آگے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں گے جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طریقے سے بھی انہوں نے کرنا، جو انہوں نے اپنا بجٹ رکھا ہے اس کا یہ بتائیں کہ اس میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ہم ناظرین ہمیشہ جب نا جیسے اب ذکی صاحب بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت کی، تو عموماً ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جی پہلی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا، یا اب اگر میں اس طرح کا اینکر بن جاؤں کہ جی اس تنازع میں لے جاؤں کہ جی بزدار کے وقت میں یا پرویز الہی کے وقت میں بجٹ اناؤنس ہوا، لیکن اگر یہ آئے ہیں تو یہ یہی بتا کے آئے ہیں نا ہم ان سے بہتر ہیں. ہاں بہتر. تو پھر یہ بہتر پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے، یہ میرا سوال ہے. یہ اس کا جواب مجھے کوئی دے، وہ کوئی بھی نہیں دے پا رہا. میں چونکہ یہ ہماری بہن ہے، مہمان ہے ادھر، پھر انہوں نے واپس بھی جانا ہے، تو کیونکہ اکثر آج کل ایئرپورٹ پہ بڑی پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے زبردست لوگوں کو جو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. میں ذکی صاحب کی طرف ہی جاتا ہوں. ذکی صاحب مجھے بتائیں کہ یہ پرابلم کون سمجھے گا؟ تسی بھی تے ایسے حکومت پہ پابند ہو. ہاں جی، دیکھیں یہ پرابلم جو ہے نا، یہ وہ آپ بھی یہی کہہ کے آئے تھے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، وہ چور ہیں. دیکھیں اب یہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے،
کوئی ਤੁਹਾਡੇ ادارہ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ نہیں تو ਸੀ وہ کر رہے تھے نا, وہ سارے صوبوں کو اختیار وہ تو دیے. نواز شریف کی بیٹی کو بھی اندر پھینکو, نواز شریف کو بھی اندر اچھا، سٹو, یہ آپ دوسری یعنی طرف شہباز اگر- شریف کو بھی, حمزہ کو بھی, ان کی حکومتیں بھی چھینو, پھر فیصلے ایسے ایسے آتے تھے تو اب عدالتوں سے. کیا, تو اب کیا کیا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا انہوں نے ہوں, کیا کیا؟ یہ مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے کوئی ورکر چھوڑا؟ یہ کہہ کے یہی آئے تھے نا, میں سوال تو میں آپ ہی کے مطلب کا کہہ رہا ہوں ہاں. کہ یہ کہہ کے آئے تھے ہم ان سے بہتر ہیں. آپ اپنی صفائی دینے کی بجائے یہ بتائیں کہ یہ آپ سے بہتر ہیں. آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ سے کہاں بہتر ہے. مطلب یہ کسی جگہ پہ بتائیں کہ بہتر ہے. اور یہ میں انہوں کیوں نے بتاؤں, آپ بتائیں. دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کو ہم کنٹرول کریں, کنٹرول کریں گے. ہم پیٹرول جو عمران خان بڑھا رہا ہے ہم اس کو کریں گے, بجلی کے بل نہیں بڑھائیں گے. اب بجلی کا بل آپ دیکھ لیں کہ ایک غریب آدمی وہ پے کر سکتا ہے, نظر آتا ہے نا. نہیں سر, ایک مڈل کلاس, ایک اپر مڈل کلاس تک بجلی کے بلوں کے پرابلم ہے. سر گیس, ہاں. سوئی گیس بھی بڑھا دی گیس گئی. کا بھی بڑھا دیا. جبکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ دونوں ان کا دونوں کا نہیں ایک بات کام ہے, جب وہ کرونا آیا نا ہاں. اس وقت عمران خان نے بہت اچھا مینج کیا تھا, وہ مینج کیا, جیسے بھی کیا لیکن کیا. مینج. ہاں. تو اس کے علاوہ اور انہوں نے کورونا سے ڈرایا بھی نہیں, جتنا انہوں نے ایران اور امریکہ کی جنگ سے ڈرایا نا عوام کو, کس لیے یہ قیمتیں بڑھ گئی. نہیں انہوں نے ڈرایا بلا کس سے, نواز شریف سے, زرداری سے, ان لوگوں سے ڈرایا. اچھا کرونا سے وہ اکثر کہتے تھے یار یہ نزلے سے ہو جاتا ہے, کوئی اتنا ہی نہیں سیریس بیماری. عمران خان اکثر یہ کہتے تھے. ذکی صاحب دو تین چیزیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی رقم کا جو انہوں نے ورڈ یوز کیا نا, مجھے بتائیے کہ آپ نے بل کی بات کی. میں اوور آل دنیا میں جو ویلفیئر سٹیٹس نہیں بھی ہیں, میں جانتا ہوں ان ممالک کو نام گنوا سکتا ہوں, لیکن پروگرام کا وقت چونکہ شارٹ ہوتا ہے, مجھے صرف اتنا بتائیے کہ ہوتا تو یہ ہے کہ جو شہری ہے, جس طرح ایک گھر میں رہنے والا اس کا اپنی ماں کے اوپر حق ہوتا ہے, ماں اس کو بھوکا نہیں سونے دیتی چاہے وہ کماتا ہے نہیں کماتا, ماں اس کو پیاسا نہیں رہنے دیتی چاہے وہ آدھا گلاس ہی پانی کا کیوں نہ دے, ماں اس کی نیند کا بندوبست کرتی ہے. ریاست ہوگی ماں کے جیسی کچھ لوگوں نے کہا تھا, قائد اعظم نے بھی اس کے بارے میں بہت کہا. مجھے بتائے اس وقت یہ ریاست کہاں ہوتی ہے جب ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ رکشے کو آگ لگانے پہ مجبور ہے, جب اس کو 2000 کا چلان ہوتا ہے اور اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس وقت یہ ریاست کہاں ہوتی ہے کہ بجلی کا بل نہ پے کرنے کی وجہ سے وہ شخص خودکشی کر لیتا ہے. حالانکہ دوسرے ممالک میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اوپن لون کی فیسیلیٹیز ہیں کہ آپ بل ادا کر لیں اور پھر اس کو گورنمنٹ کو ادا کریں. تو گورنمنٹ تو اس قسم کی کوئی فیسیلیٹی نہیں دے رہی, پرائیویٹ لوگ سود خور وہاں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں, پھر ان کے ہاتھوں وہ شکست خوردہ ہو کے وہ خودکشی کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا, آپ پولیس کو چوکوں میں کھڑے کبھی دیکھیں, آپ جب گزرتے ہیں نا انہیں دیکھیں. سر میں دیکھ کے ہی بات کی ہے. اور وہاں پہ انہوں نے رکشوں کو روکا ہوتا ہے, موٹر سائیکل والوں کو روکا ہوتا ہے, یہ جو بیچارے بائیکر ہیں ان کو روکا, مزدوروں کو روکا ہوتا ہے. اب جو مزدوری کر کے آیا ہے, جس نے گھر روٹی لے کے جانی ہے, کوئی 1,500-2,000 روپیہ اس نے کمایا ہے ایک دن میں, وہ اب پولیس والا لے رہا ہے اس سے, ٹھیک ہے. تو یہ ریاست, میں کل ابھی میں دیکھ رہا تھا, میں نے مین مارکیٹ سے وہاں سے میں واپس ہوا گلبرگ کی طرف, لبرٹی مارکیٹ کی طرف, تو وہاں میں نے دیکھا 3-4 ٹریفک والے 6-7 رکشے کھڑے ہوئے تھے, بس موٹر سائیکل والے. تو یہ ظلم ہے. بالکل آخری منٹ ہے, آپ کوئی میسج قوم کے نام. میں قوم کے نام یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ تعلیم بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے, ہماری نوجوان نسل کے لیے. تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے, تعلیم ہی ہمیں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہم میں پیدا کرتی ہے. تو خدا را کم کھا لیں, تھوڑا کھا لیں, لیکن تعلیم ضرور حاصل کریں. ٹھیک جی. اچھا میں ایک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان سے بھی کہ اگر کوئی اپنے کسی ایسے مطالبے کے لیے کوئی تحریک چلاتا ہے, کھڑا ہو کے کوئی آواز اٹھاتا ہے, تو اس کو مارا نہ جائے. بالکل ٹھیک. مہنگائی کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے, کوئی اپنے روزگار کے لیے اس کو بات کرنے دی جائے, بات کرنی دی جائے, سنی جائے, بولنے جائے, سنا جائے. ٹھیک ہے. اگر حکومت پاکستان نے ان کا نہیں Agreed. ہیلپ کرنا چاہتی, Agreed. لیکن کم از کم ان کے اوپر تشدد تو نہ کیا جائے, گولی تو نہ چلائی جائے, مارا تو نہ جائے.